علامہ مولا علی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ راغب اصفہانی نے جو المفردات کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، سمیہ شہیدہ، شہید کا نام شہید کیوں رکھا گیا، لحضور الملائکۃ عندہ، جب وہ شہادت پا رہا ہوتا ہے اور وہ قریب المرگ ہوتا ہے اور اس پر موت کے آثار اور جو ہے اثرات طاری ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے پاس اترتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں کہ غم بھی نہیں کرنا اور خوف بھی نہیں رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہو چکا ہے۔ او لانہم یشہدون فی ہذہ الحالۃ ما اعد لہم، یا پھر جب وہ شہادت پا رہے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، جو انہیں انعامات ملنے ہوتے ہیں اور اللہ کی جنتیں، اللہ کی بارگاہ سے جنت کی جو نعمتیں ملنی ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں شہید کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں او لانہم تشہد ارواحہم عند اللہ، باقی لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات تک پہنچتی ہیں اور وہاں روک دی جاتی ہیں، لیکن جو شہداء ہیں جب وہ شہادت پا رہے ہوتے ہیں یا شہادت پا لیتے ہیں تو ان کی روحیں ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا وہ مشاہدہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اور بھی اسباب موت ہیں، اور اس میں ایک یہ لکھا ہے کہ والمرأۃ، یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ صنف نازک کہلاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جن مراحل سے قرآن کہتا ہے وہن علی وہن، تکلیف اور بر تکلیف، سختی پر سختی جھیلتی ہیں مختلف حالات سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ان حالات میں اگر موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہید حکمی کے درجے پر متمکن کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ والمرأۃ تموت بجمع ای فی بطنها ولد، اگر کوئی عورت حالت زچگی میں جو ہے اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ بھی شہادت حکمی کا درجہ پا لیتی ہے۔ او کہتے ہیں تموت بکرن، اگر کوئی عورت یا لڑکی یا خاتون جو ہے تو وہ اگر کنواری زندگی اور کنواری حالت میں اس دنیا سے چلے جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے درجہ شہادت حکمی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں المرأۃ فی حملها الی وضعها الی فصالها، وہ عورت جو شادی شدہ ہوتی ہے پھر وہ جو ایک ڈیوریشن ہے اس کے ساتھ ایک سلسلہ ہے کہ حاملہ ہوتی ہے، پھر وضع حمل ہوتا ہے، پھر ایک دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کی مدت ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت حاملہ تھی اس وضع حمل سے لے کر کے، یعنی حاملہ سے لے کر کے وضع حمل تک، اس دوران، اور ابھی بچہ دودھ کے پلانے کی جو مدت ہے اس دوران اگر عورت اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی درجہ شہادت پر متمکن کرتا ہے اور وہ شہید حکمی کہلاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ ان اللہ کتب الغیرۃ علی النساء والجہاد علی الرجال، مردوں کے لیے اللہ نے جہاد مقرر کیا، اور عورت جو ہے یہ اپنی سوتن کو قبول نہیں کرتی۔ عورت جو ہے اس طرح کے مراحل جو ہے خواہ کہ شریعت میں جائز ہیں، شریعت میں دوسری شادی کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی
اگر عورت جو ہے دو سوتنیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر فرمایا کہ فمن صبر منہن، اور ان میں سے جس نے صبر بھی کیا اپنی سوتن کو جو ہے یا اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو قبول کیا، صبر کیا، کان لہا اجر شہید، اور کیونکہ صبر پر ہی اجر ملتا ہے، عورت کی شخصیت پر نہیں ہوتا کہ وہ بھائی بڑی اچھی اس نے وہ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیونکہ اس نے صبر کیا ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، تو شہادت کی بھی بشارت ہے اس کے لیے، اور جنت کی نعمتوں کی بھی بشارت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کسی ٹائم جو ہے اور جو شہادت کے اموات ہیں جنہیں شہادت کی موت کہا جا سکتا ہے، اور شہادت حکمی اور شہادت حقیقی کے احکام جو ہے وہ تفصیلاً بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔